बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बुरा खान टीवी नासिर खान के साथ। आज का टॉपिक सऊदी अरब। सऊदी अरब के जब से शेख अब्दुल्ला जब से फ़ौत हुए हैं, उसके बाद शेख सलमान आए हैं, उसके बाद सऊदीया में अय्याशियों का काम शुरू हो गया। अभी परसों की बात है, यहाँ पे तबलीगी जमात को बैन किया गया। तो अब समझ आ रही है उनको क्यों बैन किया है, क्योंकि वो इनके लिए बोलते थे कि ये पाक ज़मीन है, यहाँ पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, रोज़ा शरीफ है, यहाँ पे ये डांस पार्टियाँ मत करो। 10 दिन तक जो जारी हुई जद्दा के अंदर और रियाज के अंदर, जो डांस और बग़ैरती के इन्होंने नंगे डांस किए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे। इंडिया के सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और बहुत सारे अदाकार गए जिन्होंने वहाँ पे डांस के बखेरे खेले ले। उस मुल्क में, उस ज़मीन पे जहाँ पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बुतों को तोड़ा, उन्हीं बुत फरोशों को वहाँ पे बुलाया गया डांस के लिए। जिस ज़मीन पे इस्लाम पूरी दुनिया पे फैला, वहाँ पे गैर मुस्लिमों को बुलाया गया डांस के लिए। 10 दिन तक वहाँ पे फेस्टिवल शुरू हुआ, फिल्मी फेस्टिवल, और पूरी दुनिया से लोग आए जो नंगा डांस करते हैं, जो बग़ैरती माशरे में फैलाते हैं, जो इज़्ज़त बखेरने का जो काम करते हैं। उसमें अल्लाह अकबर, हमारे मुसलमान भी हैं इसके अंदर। सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, दुनिया में बड़े नाम हैं, आखिरत में बहुत छोटे कमीने गंदे नाम हैं इनके। आखिरत में इनके साथ क्या होगा ये अल्लाह को पता है। बहरहाल, जब से ये नए हुक्मरान आए हैं सऊदीया के, इन्होंने वहाँ पे डांस पार्टियाँ कराई हैं 10 दिन तक, जिसमें मर्द और औरत इकट्ठे मिल के जिन्होंने डांस किए हैं। कई वीडियोस, कई सिस्टम, कई मेरे दोस्त वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पहले इन्होंने बुरखे का वो सिस्टम ख़त्म किया, जो शेख अब्दुल्ला कहता था बुरखे के बगैर औरत नहीं आ सकती, इन्होंने बुरखे का कॉन्स्टेंट ख़त्म किया। शेख अब्दुल्ला ने गाड़ी का सिस्टम औरत ना चलाए, इन्होंने गाड़ियाँ दे दी औरतों को चलाएं, औरतों को बग़ैरती के रास्ते पे ले आए, और ये दुबई के पीछे लग पड़ा है। अब दुबई तो अपना कहाँ से खाए, वो इसी बग़ैरती से हराम का, समझ लो दुबई में चकला खोला हुआ, वो चकले के उस पर वो खा रहे हैं। अब ये चाहता है कि मैं अभी अपने मुल्क को दुबई बनाऊँ। दुबई का शेख, इसका सऊदीया का शेख, ये अब रस्ते खोलना चाहता है यूरोप के लिए। यूरोप के लोग आए यहाँ पे बग़ैरतियाँ करें, गंद यहाँ डालें, और अल्लाह माफ़ करे पूरी दुनिया में बदनाम हो ये सऊदी अरब। क्योंकि ये जैसे जैसे हरकतें इस मुल्क में हो रही हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं। लोग ये मानते थे कि पूरी दुनिया में गलत हरकतें हो सकती हैं, सऊदीया में नहीं हो सकती, लेकिन ये जब कि शेख सलमान आया है, इसने बहुत गलत काम शुरू कर दिए हैं। सलम हाल, जो 60 साल तक सलमों को ताला पड़ा रहा, इसने वो ताले खुलवा दिए, और वहाँ पे फ़िल्में दिखा रहे हैं, और वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे गंदी गलत फ़िल्में दिखा रहे हैं। इंग्लिश मूवीज़ चलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका यही चाहता था इनको तबाही के रास्ते पे लेके आए। पहले पुराने जितने हुक्मरान थे पहले ज़माने में, उनको औरतें पेश की जाती थी, वो औरतों के ज़रिए उनकी हुकूमतों को तोड़ते थे। वो औरतों के ज़रिए, नाउज़ बिल्ला, जना के ज़रिए उनकी पूरे के पूरे तख्त तबाह कर देते थे। उनकी कितने 100 साल पुरानी जो हुकूमतें थी, सब तबाह व बर्बाद कर दी उन्होंने। इंडिया की रियासत में भी ऐसे ही हुआ, वहाँ पे भी ऐसे ही बादशाहों को औरतें पेश की गई और सब तबाह व बर्बाद कर दिया गया। जब यूके की गवर्नमेंट ने आके कब्ज़ा किया था, उसमें यही कुछ था। अब इनको सऊदीया के शेखों को भी वो दिखाया जा रहा है, इनको भी औरतें पेश की जा रही हैं। सबसे मेन मसला क्या है, सारी दुनिया के लोग, मुसलमान ख़ासकर लोग, उनकी नज़रें होती हैं सऊदी अरब के ऊपर। क्यों? इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम वहाँ से फैला है। तो जब वो गलत रास्ते पे राग़िब होंगे, तो और मुसलमान जो दूर दूर कंट्रियों में बैठे हैं, वो इनको देख के वो भी गलत रास्ते पे राग़िब होंगे। क्यों? वो जब वो ये समझते हैं कि अरब लोग जो हैं ये यहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें से कौम में से हैं, क्योंकि वो भी अरब थे। और ये सऊदीया जो है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ यहाँ है, तो अगर इनको असर नहीं हो रहा और ये गलत पे हैं, इनको गुनाह नहीं समझ आ रहा, तो हमें तो ये है ही नहीं गुनाह। तो इनके पीछे वो अब चल पड़े हैं। अब कई जगह में मुसलमान लोग जो हैं वो अपनी गलत हरकतें करेंगे इनको देख के। अगर ये सही रहेंगे, ये इस्लाम की बातें करेंगे, ये इस मुल्क को गाने से और बजानों से और इससे अगर पाक रखेंगे, तो और लोग भी अपने आप को संभाल के रखेंगे, और जो मुल्क की कंट्री है मुसलमान मुल्क, वो भी अपने आप को देख के चलेंगे।
اگر یہاں پہ غلط ہوگا تو آٹومیٹک اور جگہوں میں بھی غلط ہوگا. یہ ایک بہت بڑا فکری ہے، غم فکری ہے یہ. انہوں نے یہاں پہ شاہ رخ خان کو بلایا، سلمان خان کو بلایا، شلپا شیٹی نے وہاں پہ 10 دن تک ڈانس دکھائے، رات کو میوزک شو ہوئے جس میں عورتیں اور مرد اکٹھے تھے، ڈانس کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. تو سعودیہ کے شیخ کو ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنا دماغ کھولیں. آپ جو اسرائیل کے پیچھے لگ پڑے ہیں، اسرائیل آپ کو نئے نئے مشورے دے رہا ہے. دبئی کے پیچھے سے آپ لگ پڑے ہیں، دبئی آپ کو نئے نئے مشورے دے رہا ہے، غلط غلط زنا کے مشورے دے رہا ہے. آپ ایک سٹی بنا رہے ہیں جو اسرائیل کے بہت نزدیک پڑتی ہے سعودیہ کی زمین میں. اس کے اندر آپ نے ایسے ایسے قانون پاس کر دیے ہیں کہ مرد اور عورت نکاح کے بغیر بھی اس سٹی میں رہ سکتے ہیں. بچے پیدا ہوں اس کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. صرف کیا کہ اگر کوئی بچہ حرام کا پیدا ہو گیا، صرف آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ ہمارا بچہ ہے. باقی نکاح کے بغیر وہ بچہ پیدا ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا سخت گناہ ہے. دبئی میں بھی یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد عورت اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر ان کا بچہ پیدا ہو جائے صرف آپ کو ماننا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. باقی نکاح یا شادی میرج اس کی کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زنا پھیلے گا. اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دل میں سے ڈر ختم ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ حرام بچے پیدا ہوں گے. نعوذ باللہ. پھر اس دنیا میں کرونا کیا، کرونا سے بھیانک اور کرونا سے زیادہ خطرناک بیماری آئے گی جو لوگوں کو تباہ کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر بیماریاں بھیجتا ہے. جب اس زمین پہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے کہ یہ لو آپ نہیں رک رہے، میں اب آپ کو تباہ کروں گا. اب میں جو دنیا میں نہیں کھڑا ہو رہا مسلمان کوئی اس کے اوپر بولنے کے لیے، لو پھر میں ایسی بیماریاں بھیجوں گا کہ تم دنوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ مر جاؤ گے. پھر جب انسان اپنے ہاتھ میں جب یہ سب کچھ نکال دیتا ہے اور گناہ کی سائڈ پہ راغب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جس سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب کرونا اپنی فل پیک پہ تھا پوری دنیا میں، مسجدوں میں لوگ نمازیں پڑھنے لگ گئے، گھروں میں قرآن شریف پڑھنے لگ گئے. اس ٹائم لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، کیوں بیماری آ گئی. لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسی بیماری آ گئی، ٹچ خالی کریں تو لوگ مر جاتے ہیں. تو لوگ راغب ہو گئے تھے اسلام کی طرف. اب جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے یہ سسٹم بھی کم ہوتا جا رہا ہے. نمازیں لوگ مسجدیں خالی ہیں، قرآن شریف لوگ نہیں پڑھتے نعوذ باللہ. اور سعودیہ کے لوگ جو ہیں اب مکے پہ تو پابندی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نہیں آ سکتے حج کرنے، حج پہ لوگ روک دیے. خانہ شریف خانہ کعبہ میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیماری ہے. آپ ٹچ نہیں کرنے دیتے خانہ کعبہ کو، آپ نے اس کی چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کیونکہ بیماری ہے. اور وہاں پہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر کے مجمع کروا دیا، وہاں آپ کو بیماری نظر نہیں آئی. وہاں پہ 10 دن تک میوزک شو چلتا رہا، مرد اور عورت اکٹھے وہاں پہ ٹچ بیٹھے رہے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے رہے. وہاں پہ آپ کو بیماری نظر نہیں آئی. اسلام کی طرف آپ کو بیماری نظر آتی ہے، گانے بجانوں کی طرف آپ کو بیماری نظر نہیں آتی ہے. وہاں پہ آپ نے خانہ کعبہ کو بند کر دیا، فل پیک پہ تھا جب. آپ نے وہاں نمازیں مسجدوں میں نہیں پڑھنے دی. اب آ کے جب تھوڑا سا ہولا ہوا تو ابھی تک آپ نے وہاں پہ عمرہ پہ صحیح طریقے سے لوگوں کو نہیں جانے دیتے. اتنی مہنگائی کر دی، وہاں پہ روم میں رہیں، فلانی کنٹری میں جا کے 14 دن آپ کرنٹین کریں، اور یہاں آپ نے میوزک پہ اتنا شو پہ اتنا اربوں روپیہ لگایا ہے. اور یہ کسی غریب ملک کو دے دو. کروڑوں لوگ مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس سردیوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. آپ نے اربوں روپے یہاں پہ جھونک دیا اس میوزک شو پہ. وہ کسی غریب کو کپڑے دے دیتے، وہ کسی غریب کی شادیاں کروا دیتے. اور تمہارے خود سعودیوں میں اتنے لوگ غریب پڑے ہوئے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا حساب کرتے تم، ان کو گھر بنا کے دیتے. تم کون سی سائڈ پہ چل پڑے ہو سعودیہ والو؟ اور تم کون سی سائڈ پہ چل پڑے ہو؟ اور کون سے گناہ کی طرف راغب ہو گئے ہو تم؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ، اور تمہیں خدا کا واسطہ، اور یہ اسلامک کنٹری ہے، وہ اسلامک ملک ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے یہ. اور یہاں سے اسلام کے تم کانسٹیپٹ کرواؤ، اسلام کی تم بہت بڑی بڑی مناراز کراؤ، اور پوری دنیا سے اسلامک لوگوں کو بلاؤ، اور تم وہاں پہ قرآن شریف حفظ سے لوگوں کو کرواؤ. تم کون سی طرف چل پڑے ہو؟ سعودیہ کے لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، باہر ملک میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں تم کہاں کے مسلمان، تمہاری سعودیہ کی سرزمین پہ تو گانے بجانے ہو رہے ہیں اور تم ہمیں اسلامی تعلیمات دیتے ہو. وہ تمہارے سعودیہ نے تبلیغ جماعت کو بین کر دیا، تم ہمیں باتیں سناتے ہو، اور پھر غیر مسلم تو ہمیں باتیں سنائیں گے اور ہمیں سننی پڑیں گی کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے. اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے عمران خان کو. یہ وہاں کہے تبلیغی جماعت میں کیوں بین لگا ہے. ان کو کہنا چاہیے آپ وہاں میوزک شو کیوں کرواتے ہیں، آپ غیر مسلموں کو کیوں وہاں بلواتے ہیں، آپ گندے کام کیوں کروا رہے ہیں، آپ زنا کے کام کیوں کروا رہے ہیں،
ایسے تو ٹیکس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ٹیکس کا پیسہ جا کے حرام خوریوں میں لگاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں وہاں پہ گانے بجا رہے ہو رہے ہیں, مجھے بہت ہی تکلیف ہوئی مجھے اندر سے, اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ اگر سعودیہ میں رہتے ہیں تو اس میوزک شو میں کوئی نہ جائے. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو, مسلمان ہیں اگر آپ, تو آپ کو بہت بڑا گناہ ملے گا. اس سرزمین پہ جو ہم اترتے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جگہ ہے, یہاں سے اسلام پھیلا تھا, یہاں پہ وہاں انچ انچ پہ حضور کے قدم ہیں, کوئی پتہ نہیں کون سی زمینوں پہ ہیں, وہاں ہم کھڑے ہو کے جھومیں, وہاں ڈانس کریں, ناؤز باللہ ناؤز باللہ. تو مسلمانوں وہاں نہ جاؤ, وہاں پہ میوزک شو میں شامل نہ ہو, اور اس گندے گناہ کے کھیل میں آپ لوگ مت پڑیں. یہ سعودیہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جو پہلے کہا گیا تھا, بتایا گیا تھا صحابہ کے دور میں کہ یہ بکریاں چلانے والے یہ شیشے کے محلوں میں رہیں گے, اور یہ پیدل چلنے والے یہ لینڈ کروزروں میں گھومیں گے, یہ تباہی کی طرف جائیں گے. ایک ٹائم ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, ختم ہو جائیں گے, یہ تباہ ہو جائیں گے جو موجودہ عرب بیٹھے ہیں. تو اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اس یوٹیوب چینل کا بھی بہت خیال رکھیں. سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, میری اس ویڈیو کو شیئر کریں, میرا بہت ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. اللہ حافظ.